السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کونڈم کا استعمال کرنا یہ اسلام میں جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کیا بیوی کی اجازت کے بغیر کونڈم استعمال کرنا جائز ہے؟ جیسا کہ اس مسئلے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے شوہر نے کہا کہ میں بیوی سے ازواجی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، تو بیوی کہتی ہے کونڈم لے کر آؤ پھر کرو ورنہ میں آپ کو نہیں کرنے دوں گی۔ تو کیا کن صورتوں میں کونڈم استعمال کرنا ہے اور کن صورتوں میں کرنا جائز نہیں ہے؟ ناظرین، شریعت کے اندر اس کو عزل کہا جاتا ہے۔ عزل کسے کہتے ہیں؟ کہ جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر رہے ہیں اور جب مرد کا مادہ خارج ہونے والا ہوتا ہے تو وہ اپنے عضو تناسل کو باہر نکال لیتا ہے اور جو پانی ہوتا ہے اس کو باہر خارج کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی وجہ سے حمل نہ ٹھہر جائے اور جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھے کہ یہ جائز کس کا ہے، یعنی کہ کب جائز ہے۔ دیکھیں، جائز اس وقت ہے، اس کی کچھ صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بیوی کی اجازت ہو۔ دیکھیں، بیوی کہے کہ بھائی ابھی میری طرف سے اجازت نہیں ہے کہ آپ یا بیوی کہے میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ اس کو باہر نکالیں، تو آپ منی باہر نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ بعض صورتوں میں بیوی کی اجازت ضروری ہوتی ہے، بعض میں ضروری نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیں سمجھنا مسئلہ۔ تو لیکن اس کی نیت کیسے ڈیپینڈ کرے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی نیت ہوتی ہے ابھی تو ہم شادی شدہ، ابھی ہماری شادی ہوئی ہے، ابھی ہم کوئی کما بھی نہیں رہے، کہیں کچھ کام بھی نہیں کر رہے ہم لوگ، تو ہمیں بچہ پیدا ہو گیا تو کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے، اس بچے کو کہاں سے لے کر دیں گے۔ اگر آپ اس لیے عزل کر رہے ہیں، اگر آپ اس لیے کونڈم استعمال کر رہے ہیں، تو پھر قرآن پاک کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ بھوک کی خوف کی وجہ سے بچوں کو قتل نہ کرو، کیونکہ رازق خالق مالک اللہ ہے۔ اس طرح کرنا آپ کو جائز نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے حمل جو سے نا آپ کونڈم استعمال کریں اور منی کو باہر خارج کریں، یہ ناجائز صورت ہے۔ جائز صورت کب ہے؟ کہ ایک تو بیوی کی اجازت ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، کہ بھائی بیوی اتنی کمزور ہے، حمل کو برداشت نہیں کر سکتی، حمل ٹھہر گیا تو درد ذہ کو برداشت نہیں کرے گی، جان چلی جائے گی، ٹھیک ہے، جو اس طرح کے مسائل پیش آئیں گے۔ یا پھر ابھی بچے چھوٹے ہیں، اگر حمل ٹھہر گیا تو بچہ دودھ پی رہا ہے اور وہ بچہ صحیح طریقے سے دودھ نہیں ملے گا اس کو، تو وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، حمل ٹھہر گیا تو دودھ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا پھر بچے چھوٹا ہے، ابھی چھوٹا بچہ ہے، اس کی پرورش ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگی، اس وجہ سے ابھی 1-2 سال کا وقفہ کر رہے ہیں، تو بھی جائز ہے۔ تو یا پھر یہ تو ہے جب بیوی کی اجازت ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن بیوی ایسی سخت مزاج ہے کہ اگر اتنی سخت مزاج ہے کہ اگر حمل ٹھہر گیا تو اس کی بدتمیزی میں اضافہ ہو جائے گا، وہ بات نہیں مانے گی، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گی، وہ آپ کے حقوق ادا نہیں کرے گی، تو اس صورت میں اس کی بغیر اجازت کے بھی آپ عزل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یا پھر آپ ایسے مقام پر موجود ہیں جیسے کہ سفر پر جا رہے ہیں، پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، سفر پر ہے، ٹھیک ہے، اور اگر بچہ پیدا ہو گیا، اس کے ایمان کا خدشہ ہے، دارالحرم میں ہے، ٹھیک ہے، ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر بچے کی ایمان کا خدشہ ہے، بچے کی پرائیویسی کا خدشہ ہے، تو وہاں پر بھی آپ عزل کر سکتے ہیں۔ 3-4 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں بیوی کی اجازت پہلی 2 صورتوں میں تو بیوی کی 2 صورتوں میں آخری میں اجازت ہے، لیکن جو تیسری صورت میں نے آپ کو بتائی تھی، بدتمیزی کر رہی ہے یا اس کی اضافہ ہو جائے گا، پھر آپ اس کی اجازت کے بغیر بھی عزل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے ساتھ نکاح کرو جو عورت بچے زیادہ جننے والی ہو۔ یقین مانے بچہ پیدا ہونے کے بعد انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید اس کے رزق میں کمی آئے گی یا پھر اس کے مال میں کمی، ایسا نہیں ہے۔ جو بندہ آتا ہے، جو بچہ آتا ہے، اپنے حصے کا رزق لے کر آتا ہے، اور بعض دفعہ اتنا رزق لے کر آتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہ کرے کہ بھائی، اور بعض ایسی بھی پڑھی لکھے پر جوان عورتیں ہوتی ہیں کہ نا بچہ پیدا ہو گیا، جسم ڈھیلا ہو جائے گا، خوبصورتی چلی جائے گی۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان لینا نہیں چاہ رہا، اللہ دینا چاہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت انسان نہیں اللہ سے لیتا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو حضرات، ہم نے ایسا بھی کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہم نے لینا نہیں ہے، اللہ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے تو وہ ضائع کروا دیتے ہیں یا پھر کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن بعد ایسا وقت آتا ہے وہ لینا چاہ رہے ہو، اللہ دیتا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جب اللہ تعالیٰ دے
تو اس کو لے لینا چاہیے اس کو۔ تو جائز کب ہے ناجائز کب ہے، میں نے مکمل ترتیب کے ساتھ آپ کو مکمل مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے، اپنے علماء کرام سے بڑوں سے پوچھیں کیا میری یہ مجبوری ہے، کیا اس صورت کے اندر میں یہ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، وہ آپ کو اس کا بہترین جواب دیں گے۔ یہ تھا آج کا سوال، مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے۔